میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ یہ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے تھے، نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے، انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے۔ یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے، خدا تو واقعی سب کا ایک ہے، آپ بھگوان کہہ لیں، خدا کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے، ہاں آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کر چل رہے ہو۔ تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا، اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد، بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں، یعنی اس کی زبان سے یہ، بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات، محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا، جی اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا، یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے، یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ہاں بخاری مسلم میں آئے کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا، فلاں بن فلاں تو غدار ہے، آ یہ تیرے لیے جھنڈا گڑا ہے۔ کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے؟ جھنڈا تو ایک ہے، محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے۔ کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے۔ شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے، ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا، میں تو صرف زبان کھولتا ہوں۔ تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے، تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مزے کرتے ہیں، اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ، اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو حشر بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبع سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے، سبع سنابل فتاوی رضویہ کے اندر، لہذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں، انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ، اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے، مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے، اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا، کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ، چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ، تو اس نے پڑھ دیا۔ تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے، اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا، کلمہ وہی ہے بس۔ یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا، سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے؟ خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تمہارے چاچے کو، تمہارے چاچا چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی؟ اور چاچا جی تھوڑی چاچی گئی، ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی، سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس، اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا۔ جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا، مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں، سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا ہے فراڈیے نے؟ نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟
ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। तौबा उसी तरीके से होगी कि मैंने कुफर बका था, सबसे पहले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, आज तुम वापस चला जा, मैं पहले खुद कोई पीर तलाश करूंगा, कोई फिर निकाह खाम तलाश करूंगा, और नया हक महर भी होगा, ये ज़हन में रखिएगा। एवं नहीं चाची वापस आंदी, हाँ, जब निकाह नया होगा तो हक महर भी नया होगा। चाचू तेरी चाची गई, हाँ, चाचू दी चाची गई, चाची च भी चे ते चाचू च भी चे ते चिश्ती विच भी चे। ऐ हुण थले लिखिया करो, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, ये लै जाओ, जिथे कोई बुजुर्गों की गल करन थले लिखो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ हाँ, तो ये इस तरीके से झूठे झूठे दिफा करते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरीके से अगर मामला, अगर कलमा ही नहीं है तो पीछे इस्लाम क्या रह गया? और दूसरा रेफरेंस है अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। आप सोच रहे हो कि इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं बरेलवियों के साथ? इसलिए कि बरेलवियों को यही बात समझ आएगी, क्योंकि अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह को वो कुफर कहते हैं ऑलरेडी। अब वैसे खामोशी इख्तियार कर लिए। एक मौलवी ने तकरीर रिकॉर्ड की, कहता रहा अशरफ अली रसूलुल्लाह का सवाल तो ये उलमाए देवबंद खुद जवाब देंगे, मैं सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दूंगा। हाय हाय, किस तरह भरा बने ने। यानी एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं वो दिफा करेंगे। एक जुमला बोल दो ना कि हम 100 साल से कुफर कह रहे थे, अब इंजीनियर की वजह से अब हम सिर्फ इंजीनियर पे भौंकेंगे, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतने माज नहीं खोल सकते। वो इंजीनियर का हौसला है। हाँ, तो ये दूसरा रेफरेंस भी बरेलवियों के खाते में है, क्योंकि अब ये खामोश हो रहे हैं, और जब इसको कुफर कहेंगे तो हम ला के चिश्ती रसूलुल्लाह सामने रख देंगे। आप कहेंगे हाँ जी, फतवा तो आप पहले ही दे चुके हो, लो तुम्हारे बाबा जी और चाचू जी और चाची जी फारग। तीसरा रेफरेंस मैंने कश्फुल महजूब से दिया था, साहब और सुकर वाले चैप्टर में उन्होंने बायजीद बुस्तामी का सुकर बचाने के लिए और जुनैद बगदादी का साहब बचाने के लिए अंबिया इकराम को तख्ते मश्क बनाया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नजर पड़ गई थी ना अपने एक सहाबी की बीवी पर, और उन्हें पसंद आई और जंग में आगे मरवा दिया और खुद शादी कर ली, तो वो हालत साहब में थे। ये साहब स्वाद वाला है, यानी होश में थे। वो एक सीन के साथ साहब होता है, वो भूल होता है, तो इसीलिए उन्हें बाद में तौबा भी करनी पड़ी। ये झूठा वाकया जो तौरात में लिखा था, इससे उन्होंने जुनैद बगदादी का साहब साबित किया कि अगर कोई बुजुर्ग काम डाल देना होश में भी, तो आपने कोई फिक्र नहीं करनी, वो हालत साहब में होते हैं। होश भी काम पाउंड फिर भी तुसी तावील करनी चाहिए। हाँ, और सुकर उन्होंने कहा मदहोशी, तो इसकी मिसाल क्या नबी इस्लाम की जो नजर पड़ी थी एक सहाबी की बीवी पर, नाऊज़ बिल्लाह, ज़ैद इब्न हारिसा की, और अल्लाह ताला ने उस सहाबी के दिल में उसकी नफरत डाली, फिर हुजूर ने उनसे शादी कर ली। ये झूठा वाकया, इससे उन्होंने बायजीद बुस्तामी का सुकर साबित किया अपने बाबे को बचाने की खातिर। खुद पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी ने ज़ियाउल कुरान तफसीर के अंदर लिखा है, ये काफरों की साजिश है ये वाकया हमारी किताबों में आना। और उसी पीर करम शाह साहब ने जो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से कश्फुल महजूब छापी, उसके मुकदमे में इस किताब की तारीफ की कि जिदा कोई मुर्शिद ना हो किताब पढ़ ले, और उसके अंदर वो कुफरिया वाकया लिखा हुआ था। देखें एक टिकट में कितने मजे करते हैं, एक तरफ किताब की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस किताब का वाकया उस किताब में नहीं कुफर कह रहे, दूसरी जगह कुफर लिख रहे हैं। तो देखें फिर हमारी उकाबी नजरें कहां पहुंचती हैं। हम में शराफत तो मौला अली वाली है, लेकिन चलाकी होशियारी बनु उमैया से भी ज्यादा है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये हम पूछेंगे कि ये कुफार कौन है जिन्होंने साजिश करके नबी इस्लाम के ऊपर ये झूठ बांधा है, उस शख्स के ऊपर के जिसके बारे में कुरान में है मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में आया कि कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी उनके अंदर, उनके बारे में तुम कह रहे हो कि वो साहबी की बीवी के ऊपर नाऊज़ बिल्लाह इस तरह हो गए। और एक छोटू मौलवी इन्होंने लॉन्च किया, वो छोटू ऐसा मेरे काबू आया है, ये छोटू आज कह रहा है ये चिश्ती रसूलुल्लाह तो
بالکل کفر ہے، یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے. اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا. ہاں اور تو قیامت تک مار دیتا ہے، بول دے ہی نہیں. دس تنو کس نے توبہ کرائی؟ تو دفاع کر رہا تھا، سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. تو اس چھوٹو نے نا اس کفریہ واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے، تو انجینئر صاحب اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی، انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نامحرم پر، حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نامحرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراً ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے. یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے، پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا زید ابن حارثہ کی بیوی والا، اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی، نبی علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی اس کے خامند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہوا تمہارے بابے نے، مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا. دھوکہ دینا بند کرو. یہ 3 ریفرنس ہو گئے جی. چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. ہاں اور حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا، اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے، دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا، ایتھے کھلو، پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے. یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے. تمہارا بایزید یہ کہتا رہا، اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا. اور دیکھو تمہارا بایزید یزید دا ابا، ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، ہاں، اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید. اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ. اور جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام، کہتے ہیں جی جائز نہ ہے، رہو نا، ہاں، تاکہ جدو اسکول جاؤ. ہائے 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 کتنا کلپ وائرل ہوا ہے. پھر انہوں نے ایک گل سمجھ آندی ہے، ہاں تیرے بچے جب اسکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید دا ابا آ گیا. ہاں بچاؤ اپنے بابے نو، ہن اپنے نام رکھو، اپنے پتروں دے نام یزید رکھو اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن
سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا۔ ہاں، یہ میرا امام لکھ کے گیا، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ اور بازید کے چیپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے بازید بستامی کی معراج، ہاں، اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج، یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی کو نہیں ہوئی، ان ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے، اس میں سال لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں، کہ بازید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں، اولیاء کے سردار بازید ہیں۔ تو سرکار عبد القادر جیلانی دی ہو گئی چھوٹی، ہاں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں، اور عبد القادر جیلانی تو آئے بھی بعد میں، وہ 471 میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ ان سے 300 سال پہلے فوت ہوئے، 261 ہجری میں بازید بستامی۔ فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے۔ ہم سے پوچھیں گے ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اسی فیصلہ کرو کہ عبد القادر جیلانی ولیاں دا سردار ہے یا بازید بستامی، کیونکہ تواڈے جنید بغدادی نے کیا ہے نا، ہاں، اور جنید بغدادی تو خود عبد القادر جیلانی کا پردادا پیر ہے، پردادا پیر کی بات مانے یا عبد القادر جیلانی کی مانے؟ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے، ہم نے آ کے اب ان کو پکڑا ہے۔ اور ان کا جو بہانہ تھا نا جی، با خدا دیوانہ باش، کیونکہ یہی بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ بول رہا تھا منہ سے، تو وہ یہ آپ ذرا شتیہات میں لیں، لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا، وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک کا جواب دینا جو ویڈیو چاہ کے دا۔ اور 5واں ریفرنس وہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی، نعوذ باللہ، اندازہ کرو۔ اور انہوں نے ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک، یعنی وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک، ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں۔ گھبرا کے اٹھے، ظاہر خواب ہی بڑا شیطانی خواب تھا، اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے۔ یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے، یہ انہوں نے ان کو اونچا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کیا، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے۔ یہ گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو؟ یہ گستاخی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈی ہیں، یہ تو عقیدہ خود گستاخانہ ہے۔ اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا آسا مبارک جمع کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں، قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، اور الفاظ ہیں ایک کو دوسرے سے چن چن کے علیحدہ کر رہے ہیں۔ اچھا جڑی وہ کیتیاں سن وہ کتنے نے لیاؤ کیڑی کتاب جو امام حنیفہ دی جہدے چ انہوں نے حدیثاں جمع کیتیاں نے؟ اے بھی کوڑ ہے تہاڈا، جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، امام حنیفہ کی کتاب کدھر ہے؟ لے کے آؤ، جھوٹ۔ انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے، سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی، اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے، اور جنات کو پتہ نہیں چلا۔ وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا، تو پھر انہیں پتہ چلا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے۔ تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے، جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا۔ اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے
ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس عقیدے پہ نہیں، لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے۔ صرف امام بخاری کا اختلاف ہے، وہ تفرد ہے، لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی الاسلام کا ہے، تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، محرم تھے، وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی۔ اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا، نہیں، انہوں نے اندر کر کے ان کو، آج بھی نبی الاسلام کی قبر کھودیں گے، نبی الاسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا۔ ہاں، کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے۔ جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے۔ تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے، اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے، اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، اور نہ درندے کھاتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں جی خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں، لیکن اسے شیطانی خواب کون آ، اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے۔ وہ نبی الاسلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے۔ لو جی یہ میں نے 5 حوالے دیے، اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیے تھے، بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے، جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت بریلیوں میں بھی 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا۔ ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب۔ انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر، تو وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے، آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا۔ یہی 5 حوالے میں نے ان کو بھی دیے تھے پنجتن پاک کی نسبت سے، یہی 5 حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیے ہیں، حنیف قریشی صاحب، کیونکہ مفتی حنیف قریشی کو یہ رافضی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناسبی کہتے ہیں، اسی لیے وہ دادا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو، بھاگنا پڑا وہاں سے۔ تو بریلویوں میں بھی اس وقت 2 بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں، تو اس کو تو میں نے پہلے دیا تھا، مفتی صاحب کو میں نے اب دے دیا، اور میں نے کوئی بے احترامی مفتی صاحب کی نہیں کی۔ امید ہے وہ ویڈیو میں آ کے جواب دیں گے اور ان ساری باتوں میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں گے۔ ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی پبلک کو خود جواب دیں۔ اور علمی پوائنٹ نمبر 7 جو آخری، جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں۔ سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے، اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں، تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے، میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے، آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے، وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی، کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے۔ نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہاں، جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی، وہ ہے نمائندہ شخصیت۔ تو نکالو اپنے بڑوں کو، ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر۔ ہاں ہاں یار، ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے۔ ہاں، حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر ہے، بس صرف ایک اعزازی ہوتا ہے۔ تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا۔ دیکھو جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا، غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا، سورہ توبہ میں آیا ہے،
اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی ہم بدر میں 313 تھے غالب آئے, آج تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر, اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے, یہ مامو جی کے والد نہیں ہے, یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے ابو سفیان بن حارث. اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب, میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئے, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا اور یہاں پہ انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ بیٹھ, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے, ٹھیک ہے, میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے دیوبندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں, میں ہوں مفتی تقی عثمانی علماء دیوبند کا ہیڈ. انجینئر آ سامنے, یہاں بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا. وہابی نکالیں ساجد میر صاحب کو, شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہے گا ان کو تو پتہ ہے, ان کو تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو ونڈا کڈو, ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ. اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے, تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ, ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی؟ اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپریزنٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سرکار یہ باتیں ہیں, اسی لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو ان کے بڑے نے فارغ کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑھی پٹی جاتی ہے, تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نام لینا ہے, کڈو ساجد میر صاحب نو, ساجد میر صاحب نو. انہوں نے کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے, تو آئے دن میری داڑھی پٹوانا ہے تو. اور حقیقت بات ہے وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, ساجد میر صاحب انتہائی ماڈریٹ آدمی ہے, وہ اس طرح کے نہیں ہے. وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, ان کے پروگرام میں بھی وہ جایا کرتے تھے, مہمان خصوصی ہوتے تھے. اتنا ان کے اندر یعنی ٹالرنس موجود ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں, اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں, میں بھی کلپ بناتا ہوں, تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد.
وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين.